اللہ کے فضل سے سورہ بقرہ کی مختصر تشریح اور ترجمہ وہ مکمل ہوا، اور آج ہم دوسری مدنی سورت آل عمران اس کا آغاز کریں گے، جس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور یہ سورت بھی سورہ بقرہ کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے عنوان کے لحاظ سے اور دیگر مسائل کے اعتبار سے۔ پہلی مماثلت اور مشابہت سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے ساتھ یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا، اور اس سورت کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں قرآن کریم کی بات کی گئی، قرآن کے نزول کی بات کی گئی، اس کے آغاز میں بھی قرآن کے نزول کی بات کی گئی۔ اور دوسری مماثلت اس کے اندر یہ ہے، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر اللہ کریم کا الحی القیوم ان دو صفاتی نام کے ساتھ ذکر موجود ہے، اور اس صورت کے اندر بھی الحی القیوم اللہ کے دونوں صفاتی نام کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ یہ ذکر الحی القیوم والا جو ہے یہ سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اور جو پہلا سورۃ بقرہ ہے اس کے اندر بھی تورات، انجیل اور قرآن تینوں کا ذکر ہے، یعنی مومن وہ ہے، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو قرآن پر بھی ایمان لائے اور تورات، انجیل اور زبور پر بھی ایمان لائے اور تمام صحف انبیاء پر ایمان لائے۔ تو یہاں بھی اس کی بات کی گئی۔ اور یہ جو سورت آل عمران ہے، عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے، اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان تھے۔ تو آل عمران، اس سے آل جو ہوتی ہے، لفظ آل، اس سے دو طرح کی آل مراد ہوتی ہے، ایک آل نسبی، دوسری آل حسبی۔ نسبی آل کہتے ہیں جو خاندان ہو، خون ہو، جس طرح حضرت امام حسنین کریمین وہ نبی کریم علیہ السلام کی آل نسبی ہیں، اور باقی جتنے مومنین و مومنات ہیں وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی آل ہے، ہم بھی حضور کی آل ہیں، لیکن ہم آل ہیں حسبی، نسبی نہیں۔ نسبی آل کا رتبہ بلند ہے کیونکہ وہ خون ہے رسول اللہ کا۔ اسی طرح آل سے مراد قوم بھی لی جاتی ہے، ہم رسول اللہ کی قوم ہیں، ہم رسول اللہ کی امت ہیں، تو آل عمران سے مراد بھی اسی طرح کے معانی و مفاہیم ہیں کہ آل عمران سے مراد حضرت عمران علیہ السلام، ان کی اولاد، آل عمران سے مراد عمران علیہ السلام کی قوم، ان کی امت۔ تو یہ سورت آل عمران جو ہے اس کا شان نزول بڑا دلچسپ ہے۔ عیسائیوں کا نجران سے ایک وفد آیا، 60 عیسائیوں کا، عیسائیوں کے بڑے سرکردہ لوگ تھے، ان میں 3 ان کے بڑے سرکوب تھے، ایک ان کا بڑا پادری تھا، ایک ان کا ناظم مالیات تھا، ایک ان کی قوم کا سردار تھا، یہ 3 بڑے تھے، ان 60 میں سے تھے یہ 60 کے 60 ہی قوم کے بڑے افراد۔ تو جب یہ نماز عصر کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے، یہ حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، تو یہ نجران کا جو وفد تھا، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے چونکہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، اور رسول اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک کونا مخصوص فرما دیا، انہوں نے وہاں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے تو کہنے لگے کہ ہم نجران سے آئے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سب سے پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو، اسلام لے آؤ، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بڑی دیر سے اسلام لا چکے، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط ہے، جس دین پہ تم ہو وہ دین اسلام نہیں ہے، یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بگڑے ہوئے عیسائی تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ان کی طبیعت کے اندر وہ شرک رچ بس چکا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگے اگر آپ اللہ کا بندہ مانتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بات سنو، ہر بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، بیٹے کی شکل، اس کے طور اطوار، اس کی آنکھیں یا اس کی ناک یا اس کے ہونٹ یا اس کے کان، کچھ نہ کچھ اس کا چہرہ مہرہ جو ہے وہ والد سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا اللہ کی کوئی مثل ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو بتاؤ کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا جو چہرہ ہے وہ اللہ کے چہرے کی طرح ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ خود سے قائم ہے یا نہیں؟ کہنے لگے خود سے قائم ہے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو شکم مادر میں حمل کی حالت میں رہے ہیں، پھر ان کا تولد ہوا، وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، پیدائش ہوئی ہے ان کی۔ تو فرمایا جس کی پیدائش ہوتی ہے وہ الہ نہیں ہوتا، وہ خالق نہیں ہوتا، خالق تو وہ ہے اللہ، اس کا نام ہے الحی القیوم، اس کی صفات ہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم ہے، ہمیشہ سے خود سے قائم ہے، کسی نے اس کو قائم نہیں کیا۔ تو یہ بات چلتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ بالآخر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے ایک بات کہی جس پر وہ ساکت ہو گئے، مبہوت ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم ایسا کرو کہ مجھے آدم علیہ السلام کے باپ کا نام بتاؤ۔ بس نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سوال کیا وہ چپ ہو گئے، جواب کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا تو سوال کوئی نہیں اٹھا، یقین ختم نہیں ہوا۔ وہ اللہ جو آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب وہ مبہوت ہو گئے، ساکت ہو گئے، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ پھر جب جواب نہ بن پڑا تو وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر آیات مباہلہ نازل ہوئیں۔ اسی صورت کے اندر وہ آیات مباہلہ موجود ہیں کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ وہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نفوس قدسیہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ امام حسن، امام حسین، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نفوس قدسیہ حضور کے ساتھ ہے۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا جو بڑا گرو گھنٹال تھا اس کا نام تھا ابو حارثہ بن ابو عاقر۔ وہ جو ابو حارثہ تھا وہ ان کا پادریوں کا بڑا سرکوب تھا، عالم تھا ان کا۔ اس کو چیلنج دیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے۔ اب جب یہ نفوس قدسیہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو وہ عیسائی وفد جو ہے یا ان کے دیگر جو ماننے والے تھے وہ نیچے چٹگل میدان میں کھڑے ان نفوس قدسیہ کو پہاڑ سے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب جیسے ہی یہ نورانی قافلہ پہاڑی سے نیچے اترا تو ان کا جو بڑا تھا گرو گھنٹال تھا وہ کہنے لگا لا تباہلوا فتہلکوا، لا تباہلوا فتہلکوا، لا تباہلوا فتہلکوا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ وہ ان سے مباہلہ نہ کرنا تم ہلاک ہو جاؤ گے، ان سے مباہلہ نہ کرنا تم ہلاک ہو جاؤ گے، ان سے مباہلہ نہ کرنا تم اس نے پہلے ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور وہ چیخنا شروع ہو گیا کہ لا تباہلوا فتہلکوا، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ دو خاندانوں کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہونا اور پھر فیصلہ اللہ سے کروانا، اس نیت پر کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ کی اس پہ لعنت ہو،
اللہ کا اس پہ عذاب آئے، ایک کھلے میدان کے اندر اللہ سے دعا مانگنا۔ اب وہ جو بڑا تھا ان کا، اس سے جب پوچھا گیا کہ کیا دیکھا، ابھی تو وہ آئے ہی نہیں زمین پہ، پہاڑی اتر رہے ہیں، تم نے پہلے چیخنا شروع کر دیا، پہلے جواب دے دیا۔ اس نے کہا ان کے نورانی چہرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ سچے لوگ آ رہے ہیں، اور جب وہ پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے بادل نے ان پہ سایہ کیا ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا اگر وہ دعا کر دیتے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ بس اسی بات کی وجہ سے جب میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ نورانی منظر دیکھا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو تم سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ سورۃ آل عمران کے اندر بالخصوص یہ واقعہ موجود ہے، یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ وہ وفد نجران جو ہے وہ آئے، مباہلہ ہوا، تو یہ سورۃ آل عمران جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اس کا آغاز بھی بڑا شاندار ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے سورہ بقرہ میں بھی بتا دیا کہ عربی کے جو شعراء تھے وہ بڑے قادر الکلام تھے، ان کے ذہنوں میں یہ خمار تھا کہ جیسی عربی میں شاعری ہم کرتے ہیں نا، ویسا عربی کا کلام کوئی نہیں لکھ سکتا۔ وہ الفاظ کو جوڑتے، الفاظ کا جملہ بناتے، تو وہ شاعری کرتے، ردیف اور قافیہ کا خیال رکھتے، لیکن یہاں ایسا اسلوب اللہ کریم نے استعمال کیا، الگ الگ 3 حروف، جملہ بھی ایک بن گیا اور حروف بھی الگ الگ پڑھے جانے والے۔ یہ ان کے منہ پہ اتنا زوردار تماچا تھا کہ پوری دنیا کے عرب شعراء مل کے بھی حروف مقطعات کے مقابلے میں ایک حرف بھی نہ بنا سکے۔ یہ اتنی شاندار اور جاندار جیت تھی مسلمانوں کی حروف مقطعات کا نازل ہونا۔ الف لام میم، اس کے معنی جو ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اللہ نے اپنے رسول کو بتائے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدار صحابہ کو اس کے معانی اور مفاہیم بتائے ہیں۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود ہے، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، الحی القیوم، الحی کا مطلب ہے آپ زندہ، خود بخود زندہ۔ ہم بھی سارے زندہ ہیں لیکن ہم خود بخود زندہ نہیں ہیں، ہم اللہ کی دی ہوئی ہوا سے زندہ ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پانی سے زندہ ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے زندہ ہیں، اللہ کی دی ہوئی سانس سے زندہ ہیں، اللہ کے دیے ہوئے وجود کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہم اپنے آپ زندہ نہیں، ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہے تو ہم زندہ ہیں، لیکن اللہ کیسا زندہ ہے؟ الحی، خاص زندہ، جس کو کسی نے زندہ نہیں رکھا بلکہ جو زندگیاں تقسیم فرمانے والا ہے اس کو کہتے ہیں الحی، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ الحی القیوم، القیوم کا مطلب ہے خود بخود قائم، یعنی اللہ کی ذات کو قائم رہنے کے لیے، اللہ کو اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے کسی وزیر کی ضرورت نہیں، کسی مشیر کی ضرورت نہیں، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، کسی حور کی ضرورت نہیں، کسی غلمان کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو نہ عرش کی ضرورت ہے، نہ کرسی کی ضرورت ہے، نہ لوح و قلم کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ آسمان کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ حیوانوں کی، نہ جنات کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ قیوم ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو کسی نے قائم نہیں رکھا، وہ خود بخود قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ الحی القیوم، یہ 2 اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ 2 اسم اعظم ہیں، یا حی یا قیوم، یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ اسم اعظم ہیں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کہتے ہیں اس بڑے نام کو جو اس بڑی بارگاہ والے رب کا نام ہے، اور اسم اعظم بالکل اسی طرح مخفی رکھا گیا جس طرح لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا۔
جس طرح لیلۃ القدر نہیں بتائی گئی کہ کون سی رات ہے، اسی طرح اسم اعظم کو بھی مخفی رکھا گیا۔ ہاں البتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بعض مواقع پہ یا حی و یا قیوم کا ورد کرنا، یا حی و یا قیوم کی تسبیحات کرنا، اور پھر اللہ کی مدد کا اترنا اس بات پر دلیل بنا، جس سے مفسرین اور محدثین، صحابہ و تابعین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام پڑھتے ہیں یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جب صحابہ بار بار یہ الفاظ سنتے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آتی، جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہی الفاظ ادا فرماتے یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو صحابہ نے اس بات سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ یہ وہ جملے ہیں جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اسم اعظم جس کو مل جائے وہ یوں سمجھے کہ اس کو کائنات مل گئی، پھر وہ اسم اعظم کے سہارے اللہ سے جو مانگے گا اللہ دے گا۔ تو یہ دو الفاظ جو ہیں الحی القیوم، ان کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اور اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ اگلی کتابوں کی بین یدیہ جو پہلے گزر گئی، وہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس، قرآن سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس لیے نازل کیا کہ یہ فرق کرے حق اور باطل میں۔ فرقان قرآن پاک کو بھی کہا گیا ہے، فرقان تورات کو بھی کہا گیا ہے، فرقان زبور کو بھی کہا گیا ہے، فرقان انجیل کو بھی کہا گیا ہے، اور فرقان یوم بدر کو بھی کہا گیا ہے، اس کو بھی یوم الفرقان کہا گیا سورہ انفال کے اندر۔ تو فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو سب سے بڑا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام ہے، اور اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابیں ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ سورہ بقرہ کا آغاز بھی قرآن پاک کی تعریف سے، قرآن پاک کے نزول سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر بتایا گیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر متقیوں کی صفات بیان کر دی گئیں۔ اسی طرح وہی اسلوب ادھر رکھا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو فرقان ہے، اور آگے اللہ کریم جل جلالہ تنبیہ فرما رہا ہے، وعید سرزنش فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، عزیز کا معنی ہے غالب، ذو انتقام کا معنی ہے انتقام لینے والا، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا۔ اللہ سے بڑا یعنی انتقام لینے والا کوئی نہیں۔ گویا وہ وفد نجران جو آیا تھا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی آیات کا انکار کرو گے، کون کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ قل هو اللہ احد، اس کا انکار نہ کرنا، تثلیث کے قائل نہ ہو جانا، تین کو خدا نہ ماننا۔ وہ جو نصارہ تھے جبریل کو بھی خدا مانتے تھے روح کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے اور اللہ کو بھی خدا مانتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تثلیث، یعنی تین خداؤں کو ماننا۔ تو یہاں ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وہ اللہ کی آیات کو کیسے جھٹلاتے تھے؟ وہ کبھی کہتے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، یہ بھی شرک ہے، اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا، جبکہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور باپ جو ہوتا ہے وہ بیوی والا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ اس کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ وہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی سمجھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو یہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اچھا، یہاں سے مراد، اس آیت سے مراد یہودی بھی ہیں۔ یہودی بھی ایسے کرتے تھے کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی، بعض دفعہ وہ کہہ دیتے ہاں یہ تو سچا کلام ہے، یہ تورات میں بھی آیا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی کوئی آیت ہوتی تو اس آیت کو جھٹلا دیتے۔
کہتے نہیں یہ آیت جو ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈالی ہے، اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ کی صفات ساری کی ساری پہلے تورات، انجیل اور زبور کے اندر بیان کر دی گئیں۔ تو یہاں اللہ کریم جل جلالہ یہودیوں کو بھی سرزنش فرما رہا ہے اور عیسائیوں کو بھی سرزنش فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اور تیسرا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، اس کو سمجھا اور پھر اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پڑھ بھی لیا، اس کو سمجھ بھی لیا، پھر اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پتہ ہے کہ قرآن میں آیا کہ ربا جو ہے سود وہ حرام ہے، لیکن پھر بھی سودی کاروبار کرتے رہے۔ قرآن میں آیا کہ زنا جو ہے یہ حرام ہے، پھر بھی زنا کرتے رہے۔ قرآن میں آیا شراب حرام ہے، پھر بھی شراب پیتے رہے۔ قرآن میں آیا کہ جھوٹ حرام ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے رہے۔ یعنی صرف اس سے مراد یہودی اور نصرانی ہی نہیں ہوں گے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے تو ان کے لیے عذاب شدید ہوگا، بلکہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن کی آیات کا انکار کرے یا قرآن کی آیات پر عمل کرنے سے انکار کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے بھی عذاب شدید ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ سب سے زیادہ بدلہ لینے میں غالب ہے، اور اللہ کا بدلہ پھر کوئی بھی نہیں ٹال سکتا جب اللہ بدلہ لے گا تو۔ اور اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پیچھے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اگلی آیت میں کہہ دیا کہ بے شک اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ بہت سارے میرے جیسے لوگ مبلغ ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑے صوفی، لوگوں کے سامنے بہت بڑے پیر، لوگوں کے سامنے بہت بڑے عالم قاری بنے ہوں گے، تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بندہ قرآن کی آیات کا منکر نہیں ہے، یہ قرآن پہ عمل کرتا ہوگا۔ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے، لوگ اس کے لیے ایک اچھا نظریہ لے کر بیٹھے ہوں گے کہ یہ تو بندہ تو بڑا قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، یہ بندہ بہت نیک ہوگا، لیکن وہ بندہ اندر سے کھوٹا ہوگا، من کا میلا ہوگا۔ اللہ نے یہ فرما کے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو بندہ اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اس کے لیے عذاب شدید ہے اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ ساتھ ہی کہہ دیا کہ دھوکہ تم میں سے کوئی نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ اللہ کی آیات کا اقرار کرے اور دل میں اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کریم سے مخفی ہو سکے۔ بے شک اللہ وہ ہے کہ جس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اور پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ بھی نجران کے عیسائیوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی شکل پہ پیدا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آیات اتر رہی تھی، اللہ کریم نے فرمایا حبیب پیارے ان کو جواب دیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو تصویر بناتا ہے ماں کے رحم میں، وہ اللہ ہی ہے، وہی مصور ہے، تصویر وہی بناتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی مصور کی تصویر کے دنیا میں آ گئے، وہ اللہ ہے جس نے ان کی تصویر بنائی ہے۔ اور کیف یشاء، اللہ کیسی تصویر بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا اللہ کو۔ یہ ہم محبت میں پڑھ تو لیتے ہیں کہ رب آکھیا کہ ہو جیا بڑھاواں میں، ہاں جی، وہ ایسے ایک شعر ہے کہ نبی آکھیا ہے ہو جیا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے۔ وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں اللہ کے حضور عاجزی کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کہتے کہ یا اللہ ایسا بنا ایسا بنا، نہیں، اللہ کا انتخاب جو ہے وہ نامکمل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا انتخاب کمزور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا انتخاب جو ہے وہ ادھورا نہیں ہو سکتا۔
اللہ کا انتخاب کبھی کم خوبصورت نہیں ہو سکتا کہ وہ خوبصورت نہ ہو۔ اللہ کا انتخاب تو پھر اللہ کا انتخاب ہے۔ رب فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہی مصور حقیقی ہے جو ماں کے ارحام میں، ماؤں کے ارحام میں تصویر بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں فقط وہی ہے۔ العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمتوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ تمام آیات میں وفد نجران کو، جو عیسائیوں کا وفد تھا، ان کو تعلیمات دی جا رہی ہیں، اور پھر اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اور وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی۔ منہ آیات محکمات، اس کے اندر آیات محکمات ہیں، یعنی بہت ساری آیات جو اصل آیات ہیں وہ ان کو محکمات کہا گیا۔ اصل سے مراد کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ آیات محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کا مفہوم واضح ہے، اس کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگلا جملہ سنیے، اللہ کریم فرماتا ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات آیات بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اللہ کریم فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، کمی ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، جو پڑھتا ہی قرآن کو اس لیے ہے کہ میں نے مولوی کو شکست دینی ہے، پڑھتا ہی قرآن اس لیے ہے کہ میں نے سائنس کو پروموٹ کرنا ہے، پڑھتا ہی قرآن اس لیے ہے کہ مجھے قرآن سے کوئی کمزور مطلب ملے، حالانکہ قرآن میں کوئی کمزور مطلب ہے نہیں، لیکن چونکہ وہ اپنی عقل کے پیرائے میں اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ملے گا۔ تو وہ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جب رب کہہ رہا ہے کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کا دل ایک جیسا نہیں ہے، اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کا دل ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں کجی ہوگی، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہ آیات کی اتباع کریں گے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے چلیں گے، متشابہ آیات کو موضوع بحث بنائیں گے، متشابہ آیات کو موضوع سخن بنائیں گے، ان کو بیٹھ کے وہ ڈسکشن ان پہ کریں گے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب اللہ کریم فرما رہا ہے کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کا دل ایک جیسا نہیں ہے، تو پھر سارے قرآن پڑھنے والوں کا ذہن ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ترجمہ خود سے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنے کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا دل کمی یا کجی والا ہو، کوئی ایسا تو نہیں جو کچے ذہن والا ہو اور وہ قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھ لے جس کے اندر کوئی ایسا عنوان ہو۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ پچھلے دور حکومت میں ہمارے جو پچھلے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، ان سے کچھ ایک دفعہ ایک جملہ نکلا کہ صحابہ ڈرپوک تھے، غزوہ بدر کے موقع پہ صحابہ ڈر گئے، ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ اچھا، وہ عمران خان کا اپنا جملہ نہیں تھا، وہ کچھ ترجمہ کرنے والوں نے قرآن پاک کے ترجمے میں لکھا ہی ایسے ہے، وہ عمران خان نے اپنی طرف سے تھوڑی کہا تھا، وہ چونکہ ترجمہ کرنے والے نے لکھ دیا تھا کہ صحابہ ڈر گئے، تو وہ جیسے کسی نے پڑھنا ہے اس نے ویسے بیان، تو عمران خان کا اس میں قصور نہیں تھا، علماء نے اسی لیے اس پہ گرفت نہیں فرمائی۔ انہوں نے کہا عمران خان نے تو جو ترجمہ پڑھا تھا، جس نے لکھا یہ قصور اس کا ہے، وہ تو جیسے لکھا جائے گا ویسے پڑھنے والا پڑھے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ایسے راہبر اور رہنما کو چنا جائے جس نے ترجمہ بھی کم از کم ٹھیک لکھا ہو، پڑھنے کے اندر آسانی ہو، سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ جب پڑھنے والا بندہ پڑھ رہا ہے، اسے تو نہیں نا اب پتہ، اب میں تو چلے پڑھ لوں گا، یہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے ان میں کچھ احباب پڑھ لیں گے جن کو پتہ ہوگا کہ ترجمہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اب ترجمہ کی آیت ہے قرآن پاک کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ 9th کلاس میں ایک دن لڑکوں کو پڑھا رہا تھا سورہ انفال، تو وہاں پہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا اور ساتھ ہی لکھا تھا اللہ نے بھی مکر کیا، اسٹوڈنٹس نے ویسے ہی پڑھ لیا اللہ نے بھی مکر کیا۔ اب دیکھیے جیسا کسی نے لکھ دیا پڑھنے والے نے ویسے ہی پڑھنا ہے، لیکن جب ہم اس کو
اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیا میں اپنے والد کو کہہ سکتا ہوں کہ میرا ابا بڑا مکر کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا ابا بڑا مکر کرتا ہے، میری اماں بڑا مکر کرتی ہے؟ جب ہم اپنے والدین کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ماں باپ مکر کرنے والے ہیں، آپ مجھے مکار کہیں، مکر کرنے والا، میں غصہ کروں گا، میں آپ لوگوں کو مکار کہوں، آپ غصہ کریں گے، لیکن جس ترجمہ کرنے والے نے لکھ دیا ہے کہ اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، اب بیچارہ بچہ ہے 9th کا، 10ویں کلاس کا یا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ جب پڑھے گا اس نے کہنا کیا ہے بھلا؟ وہ کیا کہ میں کہڑا اپنے کو کہن دیا جو قرآن سے لکھا ہے میں تو وہی کہہ رہے ہیں۔ اب اس کو بیچارے کو سمجھ نہیں آنی۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے مکر کا ترجمہ بڑا پیارا بھی کیا ہے، انہوں نے کہا کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ ہاں جی، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح ترجمہ کرنے والوں نے لکھا کہ ووجدک ضالا فہدا، اے محمد آپ گمراہ تھے، آپ راہ بھٹکے ہوئے تھے، آپ کو اللہ نے راستہ دکھایا۔ اب ترجمہ پڑھنے والا جب بچہ پڑھے گا، اس کو 9ویں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، BS کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ جب پڑھے گا وہ یہی سوچے گا یار ہمارے نبی بھی پہلے گمراہ ہی تھے، ہمارے نبی بھی پہلے بھٹکے ہوئے تھے نا، تو اللہ نے بعد میں ان کو راہ دی ہے، تو چلے کوئی بات نہیں، ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اللہ راہ دے گا۔ لیکن ترجمہ وہاں پہ یہ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا، یعنی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت میں اتنا گم پایا کہ حضور کو اللہ کے سوا کسی چیز کی خبر ہی نہیں رہتی تھی۔ آپ اللہ کی محبت میں گلیوں اور بازاروں میں نکل جاتے، راستہ بھول جاتے، اللہ کی محبت میں کھانا کھانا بھول جاتے، اللہ کی محبت میں آپ بیٹھے رہتے اور کبھی اٹھنا ہی بھول جاتے۔ اس کو کہتے ہیں خود رفتہ ہو جانا، یعنی کسی کی محبت میں اتنا گم ہو جانا کہ دنیا جہان کی خبر نہ رہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کی اپنی محبت میں یہ حالت دیکھی تو رب فرماتا ہے فہدا، پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی، پھر ہم نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، اپنی محبت کی ولا آپ کو عطا فرما دی۔ تو سمجھانے والا ہو ساتھ، صرف ترجمہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، اس لیے علماء روکتے ہیں، ورنہ علماء اس لیے نہیں روکتے کہ کوئی ترجمہ پڑھے گا تو مولویوں کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ ترجمہ پڑھیں، جو ترجمہ نہیں پڑھتے مولویوں کے وہ بھی خلاف ہیں، ترجمہ پڑھنے سے مولویوں کے خلاف تھوڑی ہونا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ترجمہ ہر شخص کو قرآن پاک کا پڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ قرآن پاک کی ساری آیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، اس میں سے کچھ آیتیں ہیں محکمات، ہن ام الکتاب، جو محکمات آیات ہیں وہی اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہ آیات ہیں، اور جو متشابہ آیات ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جو دل کے مریض ہیں، دل میں کجی رکھتے ہیں، اسلام کے لیے کھوٹ ہے جن کے دلوں میں، وہ متشابہ آیات کی پیروی کریں گے اور ان سے وہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہیں گے، فتنے کی تلاش میں رہیں گے، وابتغاء تأویلہ، اور وہ اس کی تعویلات کر کے پہلو ڈھونڈیں گے، تعویلیں کریں گے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو، یعنی شراب پی کر یا ایسا نشہ جو آپ کی عقل کو بہکا دیتا ہے، ایسا نشہ کر کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب کچھ خود ترجمہ پڑھنے والوں نے سکارا کا ترجمہ کیا، انہوں نے کہا جی اس سے مراد ہے نشہ، نشہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ جعلی پیر جو ہے نا، جعلی پیر، انہوں نے بھی سکارا کا ترجمہ کیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے نشہ، تو نشہ تو عشق الہی کا بھی ہوتا ہے، تو ہم تو رہتے ہی ہر وقت عشق الہی کے نشے میں، اس لیے ہمیں نماز کے قریب ہم نہیں جاتے۔ انہوں نے اس نشے کا معنی یہ مراد لے لیا کہ ہم جی اللہ کے نشے میں رہتے ہیں، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کئی جاہل لوگ کہتے ہو ساڈا پیر تے ہر ویلے نماز ہی رہندا نا، مولوی دی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، ہاں جی۔ تو انہوں نے اس سکارا سے، نشہ سے مراد یہ اس کا اسی ہر ویلے بھائی نشے جی رہنے ہیں،
اچھا کوئی کہتا ہے مجھے مولا علی کا نشہ ہے، مولا علی کی محبت کے نشے میں رہتے ہیں۔ اچھا بھی مولا علی کو جو اللہ کی محبت کا نشہ تھا وہ کائنات میں کسی اور کو ہے؟ جیسی محبت حضرت علی کو تھی اللہ سے، ایک روایت آپ سن لیں بس کہ مولا علی کے آپ کی مبارک پنڈلی میں تیر لگ گیا، صحابہ جب نکالنے کی کوشش کرتے تو مولا علی فرماتے تکلیف بڑی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کسی ایک صحابی نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ مولا علی جب نماز میں ہوتے ہیں نا پھر وہ زمین پہ نہیں ہوتے، جب وہ نماز میں ہوتے ہیں پھر وہ واقعی اللہ کے حضور ہوتے ہیں، تب نہیں مولا علی کو خبر ہوتی۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ کی مبارک پنڈلی سے تیر کو نکال لیا گیا، آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ جب آپ نماز سلام پھیرنے کے بعد مولا علی نے دیکھا تو وہاں پہ خون گرا ہوا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی یاد کا نشہ، اللہ کی محبت کا نشہ۔ مولا علی جیسی محبت کون کرے گا؟ اب اس دور کے صوفیوں میں سے کون کرے گا محبت اللہ سے ایسے؟ جب مولا علی جیسا عظیم انسان کہ جن کو اللہ کریم جل جلالہ نے نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہارون علیہ السلام کی مثل بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہیں، اے علی تم میرے لیے مثل ہارون ہے۔ تو ایسے جو اولو العزم صحابی، جو عظیم صحابی گزرے ہیں، تو جب ان کو اللہ کی محبت کا نشہ نماز سے نہیں روکتا تو ہمیں کون سا نشہ جو نماز سے روکے گا؟ تو میں نے صرف یہ ایک مثال آپ کو دیا کہ لوگ اس طرح پھر قرآن پاک کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی قرآن کی آیات کا ٹھیک پہلو نہیں جان سکتا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، کوئی نہیں جان سکتا قرآن پاک کی تعویل کا علم، إِلَّا اللَّهُ، مگر اللہ، یا والراسخون فی العلم، یا پھر راسخ العلم لوگ۔ راسخ العلم کون ہیں؟ راسخ العلم لوگوں میں سب سے بڑا نام حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ کا ہے۔ یقولون، اور راسخ العلم جو ہے ان کی پھر آگے تعریف بھی اللہ نے کر دی، یقولون آمنا بہ، اور جو راسخ العلم ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ کہ ہم اس پر ایمان لے کے آئے، کل من عند ربنا، کس پر؟ ہر اس آیت پر، ہر اس حکم پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ رب فرماتا ہے اہل عقل کے علاوہ ہماری باتوں سے کوئی بھی نصیحت نہیں پکڑتا۔ اب یہ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، اللہ فرماتا ہے بس اہل عقل ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، بے وقوف بندہ نہیں سمجھ سکتا، کچی عقل والا بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور قرآن سے اہل عقل کے علاوہ کوئی نصیحت نہیں پکڑ سکتا، یعنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ترجمہ خود سے پڑھنا چاہیے، اس سے کوئی نہیں منع کرتا، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ترجمہ پڑھتے وقت کہیں وہ خود سے کوئی مطلب اخذ نہ کرے جو اس کے لیے گمراہی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔